السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا تھا کہ آکچاختون جنگل میں موجود تھے اور مکتوب پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران کاراجاختون بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی، جو آ کر آکچاختون کے ہاتھ سے وہ مکتوب چھین کر پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کاراجاختون آکچاختون سے کہتی ہے، میں نے ہاتھ تمہارے تکیے کے نیچے بیکار میں نہیں رکھا تھا، میں جانتی تھی کہ تم غدار ہو، اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم اصل میں کون ہو، اب میرے ساتھ قبیلے چلو۔ اس کے بعد آکچاختون کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک خواب تھا جو آکچاختون دیکھ رہی تھی، جس کے بعد آکچاختون اپنے گلے میں موجود چابی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، یہ کس نے میرے تکیے کے نیچے رکھی ہے؟ اس کے بعد آکچاختون ایک خیال دیکھتی ہے۔ جب الپاگوت آکچاختون کو کنویں میں اتار رہا تھا، الپاگوت کہہ رہا تھا، تم فکر نہ کرو، میں نے قبیلے میں خفیہ طور پر پیغام بھیج دیا ہے جسے صرف سلجوقی سمجھتے ہیں، وہاں کوئی تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ اس کے بعد خیال ختم ہو جاتا ہے۔ آکچاختون کہہ رہی تھی، ضرور الپاگوت نے جس کے بارے میں بات کی تھی اس نے چابی یہاں رکھی ہوگی، ورنہ اب تک میرا راز فاش ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح راکناختون اندر آ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، بیٹی میں باہر جا کر لکڑیاں کاٹتی ہوں، تم جہاں خیمے میں رہو۔ یہ سن کر آکچاختون کہتی ہیں، آپ رکے والدہ، میں جا کر یہ کام سنبھال لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر آکچاختون باہر چلی جاتی ہے۔ جس کے بعد آکناختون ایک خیال دیکھتی ہیں۔ جب آکناختون اپنے خیمے میں موجود تھیں اور کلینوں سے دیکھ کر کچھ لکھ رہی تھیں، جس میں لکھا تھا، قبیلے میں ایک لڑکی آ رہی ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے، جب آکناختون وہاں موجود تھیں اور وہ آکچاختون کے ہار کو دیکھ رہی تھیں۔ جس کے بعد خیال ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں قلعے میں سب کھانا کھا رہے تھے۔ جس کے بعد مینوس یانس سے کہتا ہے، کیا قتل عام کا کوئی سراغ ملا ہے یانس؟ جس کے جواب میں یانس کہتا ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں بابا۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے، اپنی پوری کوشش نہ کرو یانس، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوشش کرو۔ جس کے بعد ایودوکیا کہتی ہے، میرے خیال میں آپ کو اس معاملے میں یانس کو تھوڑا اور وقت دینا چاہیے چچا جان، آخر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر دیوجن کہتا ہے، محترم ٹیکفور، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معاملے میں یانس کی مدد کرنا چاہوں گا۔ جس کے جواب میں یانس دیوجن سے کہتا ہے، اگر آپ نے اپنا فرض اچھی طرح نبھایا ہوتا تو الپرسان اب تک شہر کے دروازوں پر ہی مر چکا ہوتا، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے، الپرسان کوئی عام آدمی نہیں ہے یانس، تمہیں مزید مسائل پیدا کرنے کی بجائے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سن کر یانس اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ جس کے بعد ایودوکیا کہتی ہے، موجودہ مسئلے کا بوجھ صرف یانس کے کندھوں پر کیوں ہے چچا جان؟ جس کے جواب میں مینوس کہتا ہے، یہ بوجھ صرف یانس کے کندھوں پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے کندھوں پر بھی ہے ایودوکیا۔ جب ہمارے بادشاہ ہم سے قتل عام کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ جس کے بعد دوکاس کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ابھی تک بادشاہ تک نہیں پہنچنا چاہیے جناب۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور وہ سب دوکاس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہاں الپرسان اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ الپرسان کہہ رہا تھا، واسپراکن سے غلاموں کو لے کر جانے والی گاڑیاں شمال میں جنگل سے گزریں گی، ہم ایک گاڑی کو پکڑ کر غلاموں کے بھیس میں شہر میں داخل ہوں گے۔ جس کے بعد آرتو کہتا ہے، ہم ان کی توجہ ہٹائے بغیر یانس کو وہاں سے کیسے لائیں گے جناب؟ جس کے جواب میں الپرسلان کہتا ہے، جب ہم شہر میں داخل ہوں گے تو وہ اگلے دن ہمیں ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کے لیے انتظار کروائیں گے، اسی دوران ہم بھیس بدل کر یانس کو پکڑ لیں گے۔ جب وہ ہمارے سلطان کی موجودگی میں طوطے کی طرح بولے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر عتابی حسن کہتے ہیں، جناب آپ نے ہر چیز کا تفصیل سے حساب لگایا ہے۔ جس کے بعد الپرسلان اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جب آپ قبیلے سے نکلیں تو ممکن ہو کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، ریاست کے مستقبل کے لیے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غلاموں کی گاڑی کو پکڑنے کے لیے ہم کل صبح یہاں سے نکلیں گے۔ یہ سن کر سب سپاہی کہتے ہیں، جو آپ کا حکم حضور۔ یہاں آکچاختون اپنے خیمے میں موجود تھے اور عتابی حسن کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ جب عتابی حسن کہہ رہے تھے، جو بات بھی تمہارے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے مجھے بتاؤ بیٹی۔ جس کے جواب میں آکچاختون اداس ہو کر کہتی ہے، بابا، اگر میرے بابا ہوتے تو وہ بھی آپ کی طرح میرا دکھ بانٹتے۔ آکچاختون کہتی ہے، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے راز رکھنے کی طاقت عطا فرما۔ جس کے بعد آکچاختون الپرسلان کا خیال دیکھتی ہے اور کہتی ہے، میرے مالک، میرے دل کو ہمارے راز کے بیچ نہ آنے دینا۔ یہاں دیوجن اپنے سپاہی کے ساتھ موجود تھا اور کہہ رہا تھا، چونکہ جنرل دوکاس اور ایودوکیا کو یانس کی بہت فکر ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قتل عام کس نے کیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے، جنرل دوکاس بھلا اس بیوقوف یانس کی حفاظت کیوں کرے گا؟ جس کے جواب میں دیوجن کہتا ہے، محبت نیستر محبت، جنرل دوکاس کی ڈوریں اب ایودوکیا کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ سن کر نیستر کہتا ہے، تو پھر ہم اس بارے میں کیکاؤ مینوس کو بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر دیوجن کہتا ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یانس اس کا بیٹا ہے، اس لیے کہ قومینوس اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ نیسtor کہتا ہے آپ کا اگلا قدم کیا ہے جناب؟ ڈیوجن کہتا ہے میں اس بارے میں شہنشاہ کو بتاؤں گا کہ قتل عام کا ذمہ دار یانس ہے۔ یہاں جنگل میں بعض اطینی سپاہی قیدی لڑکی پر ظلم کر رہے تھے۔ الپرسلان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا، جس کے بعد وہاں ایک بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سب کو مارنے کے بعد الپرسلان ایک زخمی آدمی سے کہتا ہے مجھے شہر میں داخل ہونے کے خفیہ الفاظ بتاؤ۔ کافی دیر اصرار کرنے کے بعد وہ سپاہی کہتا ہے عزیز دیماتیوس قادین، جس کے بعد الپرسلان قیدیوں کے پاس آ کر کہتا ہے آج سے تم آزاد ہو، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ یہ سن کر سب قیدی گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ الپرسلان کی جانب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔